الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مل کر پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آج اس کا پہلا جمعہ مبارک ہے۔ آپ سب کو رمضان کا جمعہ مبارک ہو۔ اللہ کریم ہمیں رمضان کی برکتیں لوٹنے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیضان رمضان کورس انشاءاللہ عز و جل جو ہمارے مدنی چینل عام کر مجلس کے ذمہ داران ہیں، اور یوں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ ہر عاشق رسول جو ہے وہ اس کا فرد ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں خود اس کا ذمہ دار ہوں۔ ہر ایک کو چاہیے کہ چونکہ مدنی چینل ایک نیکیوں بھرا چینل ہے، اسے دیکھنا بھی عبادت ہے، اس میں نعتیں ہیں، تلاوت ہے، نیکیوں بھرے سلسلے ہیں، علم دین کا ایک یہ ذریعہ ہے۔ تو الحمدللہ جب سے لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی تو اس کے بعد تمام تر جو مصروفیات تھیں وہ ایک طرح سے بند ہو چکی تھیں۔ لوگ گھروں کے اندر قید تھے اور حکومت کی طرف سے اور دیگر جو صحت کے ڈپارٹ ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھا جائے۔ ہمارے دعوت اسلامی کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اجتماع سے ہے۔ مدنی قافلہ ہے تو اس میں بھی اجتماع کی صورت ہے، اسی طرح ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہے تو یہ بھی ایک اجتماع کی ہی صورتحال ہے۔ یعنی بہت سارے ہمارے ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اجتماع سے ہے، اجتماعیت سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن جب یہ صورتحال بنی اور سوشل ڈسٹینسنگ کا کہا گیا تو ہمارے جتنے بھی معاملات تھے، ہفتہ وار اجتماع تھا، ہمارے مدارس المدینہ تھے، اسی طرح جامعات المدینہ تھے، تو یہ سب بند کر دیے گئے۔ حالانکہ شعبان رجب کا آخر اور شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جامعۃ المدینہ کے امتحانات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ہمارا جو تعلق ہے وہ چونکہ تنظیم المدارس سے ہے تو تنظیم المدارس کے جو امتحان ہیں یہ رجب کے آخر کے اندر یا شعبان کے سٹارٹ کے اندر ہوتے ہیں، تو پھر اس وجہ سے جو ہمارے امتحانات تھے شعبان کے اندر، لیکن پھر بھی یہی کہا گیا کہ ان کو بند کیا جائے۔ اچھا، بند ہونے کے بعد چونکہ لوگ گھروں کے اندر تھے تو الحمدللہ لوگوں نے ویسے تو مختلف ذرائع استعمال کیے وقت پاس کرنے کے۔ بعض گھر میں بیٹھ رہتے تھے، فضولیات سے اپنا وقت پاس کرتے تھے۔ اچھا، بعض افراد نے تو گناہوں کا سہارا لیا وقت پاس کرنے کے لیے، فلمیں اور ڈراموں کے ذریعے انہوں نے اپنے وقت کو پاس کیا۔ مگر قربان جائیے دعوت اسلامی پر، امیر اہل سنت پر، آپ کی سوچ پر، آپ کی تربیت پر۔ الحمدللہ آپ جیسے ہی لاک ڈاؤن کی صورتحال بنی اس کے بعد ہم نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا۔ اس میں الحمدللہ آن لائن کلاسز کے اندر سب سے پہلے اگر ہم اپنے شعبے کی بات کریں تو جو ہمارے ریجن ذمہ داران تھے یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے زون ذمہ داران تھے، ان کا ہم نے پہلے نماز کورس کیا اور یہ زوم آئی ڈی پر ہم نے کیا، تو اس پر الحمدللہ ایک اچھی تعداد ہمارے ساتھ تھی اور یہ 7 روزہ ہم نے رمضان کورس کیا، نماز کورس کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے پاکستان پر 6 مختلف مقامات پر ہم نے فیضان نماز کورس جو زون سے نیچے کابینہ ذمہ داران ہیں، ڈویژن ہمارے ذمہ داران ہیں، ان کی تربیت کے لیے پھر ایک دفعہ ہم نے نماز کورس کا اہتمام کیا۔ تو یہ سمجھیے کہ رمضان سے پہلے ہم
2 نماز کورس کی ترکیب کر چکے ہیں، اور رمضان سٹارٹ ہوتے ہی پھر ہماری مشاورت ہوئی کہ فیضان رمضان کورس بھی ہونا چاہیے، تو الحمدللہ آج سے اس کا آغاز ہے، آپ تک دعوت پہنچی ہوگی۔ تو فیضان رمضان کورس آج اس کا پہلا دن ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے اندر ہم فیضان رمضان کورس میں رمضان کے جو مسائل ہیں، روزے کے جو مسائل ہیں، تراویح کے حوالے سے، دیگر جو بھی اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی توجہ کے ساتھ آپ اس میں شامل رہیے گا۔ کوشش کیجیے گا کہ چونکہ آپ گھروں کے اندر ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ آپ کی کوئی اور مصروفیت نہ ہو، آپ اکیلے ہوں، تنہائی کے اندر ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کی سعادت ملے گی۔ اس کے ساتھ میں اور گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے پاس ہو سکے تو قلم ڈائری آپ اس چیز کو لیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ کو ایک اچھی بات لگتی ہے، جیسے ہم مدنی پھول کا نام بھی دیتے ہیں، تو آپ اس کو لکھتے جائیں۔ آپ کوئی عام مسئلہ سنتے ہیں گھر کے تعلق سے، کسی بھی تعلق سے، آپ اس کو ضرور لکھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کا آپ کو بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آئیے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فضائل و احترام رمضان، یعنی آج کچھ رمضان کے فضائل، اور پھر انشاءاللہ عز و جل رمضان کا احترام ہم نے کس طرح کرنا ہے، رمضان کا ادب ہم نے کس طرح کرنا ہے، یہ انشاءاللہ عز و جل ہم سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان کا جو تعارف بیان کیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ تو رمضان کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں کروایا کہ اس میں قرآن اتارا گیا۔ ویسے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت و شان اپنی جگہ پر ہے، الحمدللہ ہم صحابہ کی عظمت کے ماننے والے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک صحابی رسول ایسے ہیں کہ ان کا نام کے ساتھ ان کی عظمت جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ سب صحابہ ہیں الحمدللہ، جو صحابہ کی تعداد ہے 1,24,000 کم و بیش، یہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، سب کی عظمت ہے، سب کی شان ہے، ایک سے ایک بڑھ کر صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مگر ایک صحابی ایسے ہیں جن کا نام جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ اور صحابہ کا بھی تذکرہ ہے لیکن نام کے ساتھ نہیں۔ ایک صحابی رسول ایسے ہیں جن کا قرآن مجید کے اندر نام موجود ہے، اور وہ ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آپ کی جزوی فضیلت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح مہینے جو ہیں یہ 12 مہینے ہیں، ہر مہینے کی ایک اپنی عظمت ہے، اپنی شان ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور تو اس کی ایک اپنی عظمت ہے، اپنی ایک شان ہے۔ لیکن رمضان کی یہ فضیلت ہے، رمضان کی یہ عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا نام اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ یہ رمضان کی جزوی فضیلت ہے۔ اچھا، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں جو ہم نفل پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پڑھتے ہم نفل ہیں، اللہ فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرض کا ثواب اللہ رب العزت 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ نفل پڑھیں، فرضوں کا ثواب، فرض پڑھیں، اللہ تعالیٰ 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ رمضان ایک تو اس کا نام ہے۔ اچھا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، جب آپ اس چیز کا کوئی نام رکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ مہینوں کے جو نام رکھے گئے، تو چونکہ ایک قدیم عرب نے اس کے نام رکھے، تو ناموں کی آخر وجہ کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر نعیمی کے اندر ان وجوہات کو ذکر کیا ہے کہ مہینوں کے نام کیوں رکھے گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قدیم عرب کے اندر جس موسم کے اندر جو مہینہ آیا، اسی مناسبت کی وجہ سے اس مہینے کا نام رکھ دیا گیا۔ مثال کے طور پر موسم بہار میں ربیع الاول کا مہینہ آیا،
मौसम बहार है, इसी वजह से रबीउल अव्वल इसको कहा जाता है। रबीउल अव्वल मतलब पहली बहार। इसी तरह सख्त सर्दी के अंदर जो है वो जमादुल ऊला का महीना आया। तो चूँकि जमात आप समझते हैं ये अरबी का लफ्ज़ है और ये ठंडक बर्फ़ से इसका ताल्लुक़ है, तो सख्त सर्दी में भी जो है वो बर्फ़नुमा कैफियत होती है, ठंडनुमा कैफियत होती है। तो इस वजह से रमज़ान को ये जमादुल ऊला कहते हैं, क्योंकि ये सख्त सर्दी के अंदर है। अच्छा, इसी तरह जिस साल नाम रखे गए 12 माह के, उस साल में सख्त गर्मी के अंदर रमज़ान का महीना आया, और रमज़ान कहते हैं गर्मी से जलना। चूँकि रमज़ान आया सख्त गर्मी के अंदर, इस वजह से रमज़ान को रमज़ान कहा जाता है। मगर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक और वजह ज़िक्र फरमाई है रमज़ान को रमज़ान कहने की। रमज़ान जो है ये रमद से बना है, और रमद का मतलब है जलना। आप फरमाते हैं चूँकि रमज़ान के अंदर मुसलमान रोज़े रखते हैं, दिन को रोज़े रखते हैं, और जब बंदा रोज़ेदार होता है तो वो सोता भी है, तो उसका सोना भी इबादत है। वो वक्त गुजारता है, वक्त गुजारना भी इबादत है। तो जब बंदा इबादत करता है, बंदे के गुनाह चलते हैं। रात को तरावी का एहतमाम होता है, बंदा जो है वो तरावी सुनता है, कुरान पाक सुनता है। कुरान पाक सुनता है तो बंदे के जो गुनाह हैं ख़त्म होते हैं। चूँकि रमज़ान के महीने में बंदे के गुनाह चलते हैं, इस वजह से रमज़ान को रमज़ान कहा जाता है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तफसीर नईमी के अंदर आपने दूसरी जिल्द के अंदर इसके 4 नाम और बयान फरमाए हैं। एक तो रमज़ान है ना, इसका नाम रमज़ान। आप फरमाते हैं रमज़ान समेत इसके 4 नाम हैं। रमज़ान को रमज़ान कहने की क्या वजह है वो मैंने अर्ज़ की। बाकी जो 3 नाम हैं इसके और उनकी जो वजूहात है वो मैं अर्ज़ करता हूँ। दूसरा इसका नाम आप फरमाते हैं माह सबर है, यानी सबर का महीना। और वजह इसकी बिल्कुल वाज़ेह है, चूँकि जैसे आजकल हमारे यहाँ, जैसे मैं फैसलाबाद के अंदर हूँ इस वक्त, तो जो सहरी का टाइम हमारे यहाँ ख़त्म होता है वो तकरीबन 4:53 पर, यानी 5 बजे से 7 मिनट पहले। और हमारे यहाँ जो इफ्तारी का वक्त है वो 6 तकरीबन 44 मिनट 45 मिनट ये हमारे यहाँ टाइम है। ये तकरीबन टाइमिंग 14-15 घंटे बन जाती है। अच्छा, अगर हम कुछ साल पीछे चलें तो जो रोज़े की जो टाइमिंग थी, चूँकि रोज़े जो थे रमज़ान जो था ये जुलाई के अंदर था या अगस्त के अंदर था, और आप समझते हैं कि जून जुलाई अगस्त के जो महीने हैं कितनी इसमें गर्मी होती है। तो इसमें जो रोज़े की टाइमिंग थी वो 17 घंटे 18 घंटे तक जाती थी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, कई ऐसे ममालिक भी हैं जिनके यहाँ 20 घंटे 22 घंटे का रोज़ा होता है। सुबह से भूखा मुसलमान सहरी करता है, उसके बाद कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है, सुबह से भूखा मुसलमान। शाम के वक्त इफ्तारी से पहले हमारे यहाँ तकरीबन 10 मिनट पहले दस्तरखान लगाया जाता है। अच्छा, दस्तरखान में तरह तरह के पानी भी मौजूद होते हैं, तरह तरह की स्वीट डिश मौजूद होती है, इसी तरह और भी कई तरह के खाने मौजूद होते हैं। दस्तरखान हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के अंदर वुसअत होती है, दस्तरखान के अंदर कई तरह के पानी मौजूद है। एक मुसलमान है 16 घंटे का 17 घंटे का है, हो सकता है कई जगह पर 20 घंटे का भूखा मुसलमान हो। तो क्या आपका ख्याल है वो मुसलमान इफ्तारी का वक्त होने से पहले पहले भूखा मुसलमान है, प्यासा मुसलमान है, वो पानी पिएगा? नहीं पिएगा। वो खाना खाएगा? नहीं खाएगा। सब्र करेगा, इंतज़ार करेगा कि मस्जिद से आवाज़ आएगी तो मैं इफ्तारी करूँगा। ये है सब्र, मुसलमान का सब्र। अल्लाह ताला हमें इसकी बरकत लूटना नसीब फरमाए। तो इस वजह से इस महीने को माह सब्र कहते हैं, सब्र का महीना। तीसरा नाम मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला ने तीसरा इसका जो नाम है वो है माह मुआसात। मुआसात ये अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है भलाई, भलाई। अच्छा, आम तौर पर मुसलमान इस महीने के अंदर ज़कात निकालते हैं, इसी तरह फितराना इस माह के आखिर के अंदर मुसलमान अदा करते हैं, और एक राशन की तकसीम और दीगर जो भी इस तरह के काम है, खैर खाई के काम, मुसलमान की खैर खाई, ये तकरीबन जो है ये रमज़ान के अंदर मुसलमानों का एक जज्बा होता है, खिलाते पिलाते हैं, दीगर एक इस तरह के अहतमाम किए जाते हैं।
تو चूँकि इस महीने में ज़कात निकाल कर मुसलमान के साथ भलाई की जाती है, फितराना निकाल कर मुसलमान के साथ भलाई की जाती है, इसी तरह जो है वो दीगर जो इस तरह के खैर ख्वाही के काम हैं ये करके दीगर मुसलमानों के साथ भलाई की जाती है। यही वजह है कि इस महीने को माह मुआसात यानी भलाई का महीना कहा जाता है। ये इसकी तीसरी वजह है। चौथा जो इस महीने का नाम है वो है माह वुसअत रिज़्क, यानी रिज़्क की फरावानी का महीना। आप इसकी गवाही देंगे, बहुत सारा ऐसा फल फ्रूट होता है, ऐसे खाने होते हैं जो हमारे यहाँ बाद ऐसे गरीब मुसलमान होते हैं कि उनको सारा साल वो फल फ्रूट देखना तो उनको मिलता है, बाज़ारों में देखते हैं, मगर उनको खाने की सूरत नहीं बनती, उनकी गुर्बत है तो खाने की तरकीब नहीं बनती। लेकिन रमज़ान का जब महीना आता है तो अमीर का दस्तरखान तो सजता ही सजता है, लेकिन गरीब का दस्तरखान भी सजता है। वो नेमतें जो गरीब सारा साल नहीं खाता, रमज़ान का महीना आता है तो गरीब के दस्तरखान पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से वो नेमतें मौजूद होती हैं। यही वजह है कि दस्तरखान वसी होता है, इसी वजह से इस महीने को माह वुसअत रिज़्क, रिज़्क की फरावानी का, वसी रिज़्क का महीना कहा जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ये इसके 4 नाम थे जो मुफ्ती आम यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान फरमाए हैं रमज़ान के। एक रमज़ान, माह सबर, माह वुसअत रिज़्क और माह मुआसात, ये 4 इसके नाम हैं। इसी तरह कुछ ऐसी इबादत हैं जिनके दरमियान जो गुनाह होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन इबादत की वजह से उन गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। मिसाल के तौर पर हदीस पाक का खुलासा है, 3 इबादत का उसमें ज़िक्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन 3 इबादत के दरमियान जो गुनाह होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। वो 3 जो इबादत हैं वो कौन सी हैं? नंबर 1 फ़र्ज़ नमाज़ें, फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा। ये जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं इनके दरमियान बंदा मोमिन से जो गुनाह हो जाते हैं, सगीरा गुनाह, अल्लाह ताला नमाज़ों की बरकत से उन गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है, उन गुनाहों को बख्श देता है। तो ये पहली इबादत है। दूसरी इबादत नमाज जुमा, अल्लाह ताला दोनों जुमों के दरमियान बंदे से जो गुनाह होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। तीसरी जो वजह है, जो इबादत है जिनके दरमियान जो बंदे से गुनाह होते हैं, अल्लाह ताला उनको बख्श देता है, वो जो इबादत है वो रमज़ान के रोज़े हैं। यानी एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान के दरमियान ये तकरीबन 11 माह का एक अरसा बनता है। इस अरसे में, इस वक्फे में बंदा मोमिन से जो गुनाह होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान की बरकत से, रोज़ों की बरकत से उन गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। तो हदीस पाक के अंदर इन 3 इबादत का जिक्र है कि जिनके माबैन बंदा मोमिन से जो गुनाह हो जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको मुआफ़ फरमा देता है। याद रखिए, यहाँ जो गुनाहों की मुआफ़ी का जिक्र है, इसी तरह हम दुरूद पाक की एक फजीलत भी पढ़ते हैं कि जिसमें गुनाहों का तज़किरा है। एक अरसे के जो गुनाह होते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमा देता है। इसी तरह और कई ऐसे फ़ज़ाइल हैं, एक ऐसे अहादीस हमें मिलती हैं जिनमें गुनाहों की मुआफ़ी का तज़किरा मौजूद है। तो इनमें जो गुनाह है वो सगीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह नहीं है, वो सगीरा गुनाह है। अच्छा, रही बात कबीरा गुनाह की, तो याद रखिए जो कबीरा गुनाह मुआफ़ होते हैं वो हमेशा तौबा से होते हैं। जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुक जाता है, तौबा करता है, अपने गुनाहों पर नादिम होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जो कबीरा गुनाह हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मुआफ़ फरमा देता है। तो ये रमज़ान के फ़ज़ाइल थे कुछ जो मैंने अर्ज़ किए। एक हदीस के साथ रमज़ान के जो फ़ज़ाइल हैं इनका इख्तिताम करता हूँ। फिर कुछ एहतराम के हवाले से हमें रमज़ान का एहतराम किस अंदाज़ से क्या क्या करना चाहिए, फिर इसकी तरफ चलेंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रमज़ान के अंदर 5 चीज़ें ऐसी अता की हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को वो चीज़ें नहीं मिली, ना ही किसी उम्मत को वो 5 चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई हैं। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1 इरशाद फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात आती है
تو اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کے طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی ایک دفعہ نظر رحمت فرمائے گا اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ وہ بات ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو اور کسی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ دوسری بات، چونکہ سارا دن ہم کچھ کھاتے نہیں ہیں، کچھ پیتے نہیں ہیں، تو شام کے وقت ایک فطرتی طور پر روزہ دار کے منہ میں ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا جب رات کو سوتے ہیں تو صبح جب اٹھتے ہیں، چونکہ ساری رات منہ بند ہوتا ہے، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، ساری رات منہ بند ہوتا ہے، تو صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں برش کی یا مسواک کی ہمیں حاجت پیش آتی ہے۔ تو یہ فطرتی بات ہے، جب ہم کچھ کھائے پیے نہ منہ کو بند رکھیں تو منہ میں ایک فطرتی طور پر بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو سارا دن منہ بند رکھنے سے، نہ کچھ کھانے پینے سے، شام کے وقت افطار کے وقت جو منہ سے ایک فطرتاً ایک بو پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ارشاد فرمایا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی یا کسی امت کو نہیں عطا فرمائی۔ تیسری چیز، فرشتے دن رات روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، اے جنت سج جا، دھج جا۔ کیوں؟ کہ وہ مسلمان، وہ روزہ دار جو آج روزے کی وجہ سے مشقت میں ہے، پریشانی میں ہے، آج تو وہ مشقت میں ہے، پریشانی میں ہے، مگر کل کو وہ تیرے گھر میں آ کر آرام کرے گا، لہٰذا اے جنت تو سج جا، آراستہ و مزین ہو جا۔ پانچویں چیز، اللہ رب العزت نے جو امت محمدیہ کو رمضان کے مہینے میں عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی روزہ دار ہیں سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سب کو بخش دیتا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا یہ جو آخری رات ہے کیا یہ لیلۃ القدر ہے، یہ شب قدر کی رات ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ شب قدر، یہ لیلۃ القدر نہیں ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایک بندہ ایک جگہ بنے، وہاں پر کام کرے، جب اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، اس کی جو جتنا اس کو کام دیا جاتا ہے وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے، تو کام پورا کرنے کے بعد اس کو اس کی اجرت ملتی ہے۔ تو یہ رمضان کے روزے جو اللہ رب العزت نے مسلمان پر فرض کیے تھے اور اس نے رمضان کے روزے رکھے، تو جب رمضان کا مہینہ پورا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کو اجرت یہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ رمضان کی عظمت ہے، رمضان کی برکت ہے جو اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں سے بچ سکیں۔ آپ نے عرض کی مالک عز و جل سے کہ وہ 2 نور کون سے ہیں اور وہ 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو 2 اندھیرے ہیں، ایک قبر کا اندھیرا ہے اور دوسرا جو ہے وہ قیامت کا اندھیرا ہے۔ اور جو 2 اللہ تعالیٰ نے نور عطا کیے ہیں، ایک نور رمضان ہے اور دوسرا نور قرآن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کی برکت سے، قرآن کی برکت سے قبر کے اندھیرے سے بھی محفوظ فرمائے گا اور کل قیامت کے دن کے اندھیرے سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ تو اور اسی کی بالکل مناسبت سے ایک حدیث پاک بھی ہے مشکوٰۃ شریف کی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان اور قرآن قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گزارشات کریں گے۔ رمضان یہ گزارش کرے گا، اے مالک عز و جل، وہ روزہ دار جو سارا دن بھوکا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مالک عز و جل ہماری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، گزارش کرے گا، اے مالک عز و جل اس قاری کی مغفرت فرما، بخشش فرما، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما جو قاری مجھے پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اللہ رب العزت دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ روزہ دار کی عظمت ہے، روزہ دار کی فضیلت ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام بھی اس مہینے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری
ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا اور آپ عبادت کے لیے کمر کس لیتے۔ 20 دن پہلے جو ہے رمضان کے پہلے جو 2 عشرے ہیں ان میں عبادت کو اور نیند کو ملاتے، یعنی عبادت بھی کرتے اور سوتے بھی۔ لیکن جب تیسرا عشرہ آتا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوتے نہیں بلکہ عبادت کے لیے کمر کس لیتے اور بستر منور پر تشریف نہ لاتے۔ تو یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات ہیں رمضان المبارک کے اندر۔ اس رمضان کا ہم نے ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ اس کا احترام یہ ہے، ادب یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر گناہ نہیں کرنا۔ احترام کریں گے، یہ احترام اللہ رب العزت کو پسند آیا تو انشاءاللہ عز و جل ہو سکتا ہے ہماری یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ایک شخص تھا، نام اس کا محمد تھا، دورۃ الناصحین کی یہ حکایت ہے۔ تو وہ شخص ویسے تو سارا سال جو ایک عبادت کے معمولات ہوتے ہیں وہ تو نہیں کرتا تھا، نماز وغیرہ نہیں پڑھتا تھا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو پھر وہ پابندی کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ سارا سال تو نماز نہیں پڑھتے، سارا سال تو وہ عبادت کے معمولات نہیں ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بڑے احترام کے ساتھ، بڑے جو اہتمام کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میری یہ آداب پسند آ جائے اور میری مغفرت ہو جائے۔ اس شخص کا جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی شخص نے اس کو خواب میں دے کر پوچھا کہ کیا بنا مرنے کے بعد، تو وہ کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے احترام کی وجہ سے میری بخشش اور مغفرت فرما دی ہے۔ تو یہ رمضان کا احترام ہے۔ رمضان، اچھا اس سے یہ نہیں سمجھنا ہم نے کہ ہم نے سارا سال جو ہے وہ عبادت نہیں کرنی اور سارا سال ہم نے نمازیں نہیں پڑھنی۔ ہاں، رمضان کے اندر ہم نے خصوصیت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ہم نے نمازیں پڑھ لینی، تو ہو سکتا ہے کہ یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو چاہے بخش دے۔ اللہ چاہے تو چھوٹی سی چھوٹی، جس کو ہم چھوٹی کہتے ہیں، مختصر سی نیکی پر اللہ رب العزت، آسانی والی نیکی پر راضی ہو جائے اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت بخش دے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختصر سے چھوٹے سے گناہ جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اس پر اللہ رب العزت گرفت فرمائے اور جہنم میں پہنچا دے۔ تو ہمیں چھوٹے سے چھوٹا جس کو ہم سمجھتے گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ہم نے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ نیکی بھی کرنی چاہیے اور گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کون سی نیکی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور جنت کا سامان بن جائے۔ اسی طرح ایک شخص تھا بخارا کا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک بازار میں چل رہا تھا۔ تو بازار میں چلتے ہوئے، رمضان کا مہینہ تھا، مسلمانوں کا بازار تھا، تو چونکہ مسلمان روزے کی حالت سے ہوتے ہیں، تو جاتے ہوئے رمضان میں اس کا جو بیٹا تھا اس نے کچھ کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس آتش پرست نے، مجوسی نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا اور تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ تمہیں رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے پیتے شرم نہیں آتے؟ وہ بیٹا اپنے باپ سے کہنے لگا کہ اگر میں نے کھایا ہے تو آپ بھی تو کھاتے ہیں، آپ بھی تو پیتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں کھاتا پیتا ضرور ہوں، مگر میں سر عام نہیں، مسلمانوں کے بازار میں نہیں، بلکہ گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، گھر کے اندر کھاتا ہوں، کسی کے سامنے نہیں کھاتا۔ اس شخص کا جب انتقال ہوا، مجوسی شخص تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اس کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھا کہ جنت میں وہ سیر کر رہا ہے۔ تو جس نے خواب کے اندر دیکھا تھا اس نے پوچھا کہ تم تو مجوسی تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، تو یہاں جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ جنت میں جانے کے لیے تو ایمان شرط ہے، مسلمان جائے گا، تم یہاں کیسے چلے گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ چونکہ میں رمضان کا ادب کرتا تھا، رمضان کا احترام کرتا تھا، تو اللہ رب العزت نے رمضان کے احترام کی وجہ سے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور رمضان کے احترام کی وجہ سے جنت بھی میرے لیے بنا دی اور مجھے جنت کا داخلہ عطا فرمایا۔ تو یہ ہے رمضان کا ادب، احترام۔ ایک مجوسی جب رمضان کا احترام کرے گا، اللہ اس کو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائے گا اور جنت کا داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو ہم مسلمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے، آپ کی عزت و احترام کرنے والے مسلمان، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے، ہم اگر رمضان کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، تو اللہ رب العزت کی ہم پر کیا کیا کرم نوازیاں ہوں گی۔ تیسری حکایت اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کوفہ کے قبرستان سے گزرے تو آپ کی نظر ایک تازہ قبر پر پڑی، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھ پر اس کے کاش جو حالات ہیں وہ منکشف ہوں۔
آپ کی جو دعا تھی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور آپ کے اور اس قبر کے مابین جتنے بھی پردے تھے اللہ رب العزت نے سب کو اٹھا دیا، اور آپ کے سامنے اس قبر والے کا جو حالات تھے وہ منکشف ہو گئے۔ اچھا، اس کے جو حالات تھے وہ کیسے تھے؟ اس کے جو حالات تھے وہ اس طرح تھے کہ وہ آگ کے اندر تھا، آگ کی لپیٹ کے اندر تھا، تکلیف کے اندر تھا، اچھی خاصی تکلیف کے اندر تھا وہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک عز و جل، اس کو بخش دے، اس کو معاف فرما دے۔ گریہ وزاری کرنے لگے۔ آسمان سے ندا آئی، آسمان سے ندا آئی، اور کسی کہنے والے نے کہا کہ اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کیجیے، اس کے لیے شفاعت نہ کیجیے، یہ وہ بدبخت ہے جو رمضان کے مہینے میں روزے تو رکھتا تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی کیا کرتا تھا، اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی کیا کرتا تھا، تو اس کے لیے بخشش کی دعا نہ کیجیے، اس کے لیے ایسا نہ کیجیے۔ تو ناظرین کرام، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں اور آپ مسلمانوں پر رحیم بھی ہیں، تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور گڑ گڑا کر دعا کرنا شروع کر دی، اور گڑ گڑانا شروع کر دیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ تو اللہ رب العزت نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شفاعت تھی وہ قبول کی، اور اس مردے سے جو عذاب تھا اس کو اٹھا لیا گیا، جو وہ آگ کی لپیٹ کے اندر تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اگر رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ ہم نافرمانی کریں گے، گناہوں والے کام کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہی ہماری پکڑ ہو جائے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان کے مہینے کا ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، اور اس میں اس کا ادب یہ ہے، احترام یہ ہے کہ اس میں ہم نے کوئی نافرمانی نہیں کرنی، گناہ والے کام نہیں کرنے، بلکہ نیکیوں کے ساتھ ہم نے رمضان کو گزارنا ہے، روزے رکھنے ہیں، روزے کے جو مکروہات ہیں اس سے ہم نے بچنا ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم اس کے جو احترام کے حوالے سے اس کے جو مسائل ہیں ان کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، کن چیزوں کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کو بیان کریں گے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ان کو بیان کریں گے، اس کے مکروہات کیا ہیں انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ گزارش کروں گا آپ خود بھی اس کی پابندی کیجیے گا، اور دیگر جو آپ کے دوست احباب ہیں ان کو بھی اس کی دعوت دیجیے گا۔ کل سے انشاءاللہ ٹھیک 2 بجے ہم کوشش کریں گے کہ اس پر لائیو آئیں، اور کل انشاءاللہ رمضان کے روزے کے جو مسائل ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ کریم عز و جل ہمیں رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔